بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نظر بد سے بچنا چاہتے ہو تو معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتے رہا کرے۔ جلدی رونے والے لوگ دل کے صاف اور معصوم ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جس سے تم پر یقین ہے اس سے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ ناظرین، حکیم بن معاویہ کشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو اور نہ اسے برا بلا کہو، اور ناراضگی پر صرف گھر میں اس سے علیحدگی اختیار کرو۔ ناظرین، معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ اگر مسوڑے درد کرتے ہو یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کا افاقہ ہوگا۔ پاؤں کے تلوں پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر کانسی سے شفا چاہتے ہو تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کریں، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل اور مصیبت آ جائے تو صدقہ دینے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ صدقہ آنے والے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور بالوں کے گرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ جاپانی پھل میں وٹامن اے اور وٹامن سی کی کافی مقدار پایا جاتا ہے۔ جاپانی پھل وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ اگر جسم کی طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائے، اس سے جگر میں سوزش کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اپنے خاوند کو خوش کر دے جب وہ اسے دیکھے، اور جب اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے مال و جان میں خاوند کی مرضی کے خلاف ایسا کام نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ ناظرین، کالے مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، کندھا اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ کھانا جب بھی کھائے تو اچھی طرح سے چبا کر کھائے، اس سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ جن افراد کو پتھری کی شکایت رہتی ہو وہ چکندر اور پالک کے پتے زیادہ استعمال نہ کریں۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو کھجور کھایا کریں۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کرے۔ سر پر زیادہ خارش کرنے سے باتیں بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے اور گردوں کو طاقت دیتی ہے۔ جن کو کمر کے درد کا مسئلہ رہتا ہے وہ چارپائی اور بیڈ وغیرہ کے بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں، کمر کا درد چلا جائے گا۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں مردانہ طاقت برقرار رہے گی۔ کھانا کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرے۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلانے چاہیے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلانے سے درد دور ہوتا ہے۔ پیشاب میں انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھروں اور دیگر حشرات الارض کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ جوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کر لینے سے
مثانے اور معدے کی تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کرے۔ سیب کا استعمال کرنے سے انسان کا دل طاقتور رہتا ہے۔ ناشتے میں چاکلیٹ کا لینے سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں والی جنتی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اس سے تکلیف نہ پہنچا، وہ تو تیرے پاس بس مہمان ہے، وہ ان قریب تجھے چھوڑ کر ہماری طرف چلا آئے گا۔ ناظرین، فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوگا۔ گائے کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پینے سے قد لمبا ہوتا جائے گا۔ شدید کھانسی اور زکام کی صورت میں لہسن کی چٹنی بنا کر کھائے۔ آم کو دہی میں شامل کر کے کھانے سے بڑھتے ہوئے وزن پر قابو پا سکتے ہیں۔ ناظرین، امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گورے ہو جاتا ہے۔ متلی اور کیک کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پھیلا دے، شفا نصیب ہو جائے گی۔ اندھیرے میں موبائل استعمال کرنے سے چہرہ وقت سے پہلے بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرے۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرے کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو کھاتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ ناظرین، گرم کھانے کو ٹھنڈا کر کے استعمال کیا کرے کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ پیشاب کی جلن ہو تو کیرا کھا لیا کرے۔ کم بولنا اور کم کھانا بھی لمبی عمر کا راز ہے۔ نہانے والے پانی میں 2 چمچ لیموں کا رس ملا کر نہانے سے نہ صرف تکن عائب ہو جائے گی بلکہ جلد بھی خوب صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، بادام اور پستہ کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریا ہو جاتا ہے تو آپ روزانہ صبح کے وقت اٹھ کر 10 بادام کھا لیا کرے، آپ کو دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو، بڑھاپے میں بھی گھٹنوں میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ ایر کی گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جریا ایک رات میں ختم ہو جائے گی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اجوا کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو وہ روزانہ سونف کھایا کرے، اس کی نظر تیز رہے گی۔ پپیتا میں وٹامن سی، فولاد، کیلشیم اور پوٹاشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے اسے زندگی بڑھانے والا پھل بھی کہتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کیرے کا روزانہ استعمال کرو، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ سگریٹ کے دھوئے کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ 7 گھنٹے سے کم سونے سے عمر میں کمی آنے لگتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں گڑ کھانے سے ماہواری کے دوران ہونے والی پیٹ درد اور سر درد سے نجات ملے گی۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کا تیل 200 گرام اور لہسن 50 گرام لے کر دونوں کو آپس میں مکس کر کے گرم کر لیں اور یہ تیل چھان کر جسم کی مالش کرے، خارش دور ہو جائے گی۔ جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کیا کریں، ممکن ہو تو دہی میں دارچینی شامل کر لیا کریں، ان کا وزن اور پیٹ جلدی کم ہونے لگے گا۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کی پرابلم ہو تو سمجھ جائے کہ آپ کا دماغ کمزور ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے کی عادت بنانا، کسی دکھ میں پھنسے ہوئے کو سہارا دینا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ حاملہ عورتیں اگر اٹھنی کا دودھ پیتے رہے تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جائے تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھے، کسی کے محفل میں بیٹھے تو اپنے زبان کو قابو میں رکھے۔ اگر کوئی شخص بے خوابی کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ سبز چادر یا کمبل استعمال کرے
اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کثرت سے پانی پی لیا کریں، کیونکہ آپ کی جسم میں پانی کی کمی ہے۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بولنے کی بیماری نہیں لگے گی، دماغ کو طاقت ملے گی اور جلدی بوڑھے نہیں ہوگے۔ ناظرین، چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم بھی شروع ہوتی ہے۔ رات دیر سے سونے کی عادت لڑکیوں میں ہارمونل مسائل کی بڑی وجہ ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ صبح کو ایک سیب کھائیں۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لو۔ اگر موٹافا آنے لگے تو کچا پالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپیول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لے۔ دودھ پلانے والے عورت کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ معدہ صحت مند رکھنے کے لیے کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پی لے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہے ہو تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر صاف کرے، داغ غائب ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کانوں میں ڈالڈا کے بجائے زیتون کے تیل یا سرسوں کے تیل کا استعمال کریں۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کریں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں۔ اپنے کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوتے ہیں وہ بہت کم بیمار ہوگا۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ ناظرین، کیس بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حیرہ پہنچا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو اپنے صف سالار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا، میں ہیرا گیا تھا، میں نے وہاں کے باشندے کو اپنے صف سالار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت کرو۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ان پر حق عطا کیا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی گیس، قبض وغیرہ میں گنے کا رس بہت مفید ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں کسٹر آئل مکس کر کے بالوں میں لگائیں، بال گنے لمبے اور طاقتور ہو جائے گی۔ بالوں میں کنڈیشنر زیادہ استعمال کرنے سے بال بے جان ہو جاتے ہیں۔ فٹکری کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ رات کو زیتون کا تیل آنکھوں پر مسل کر سو جائے کرے، یہ کمزور نظر والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیموں کا چھلکا چبا لو۔ برتن دھوتے وقت لیموں کا استعمال کرنے سے برتن جلدی صاف ہو جاتے ہیں اور خوب چمک اٹھتے ہیں۔ بازاری اشیاء کا استعمال بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لال چقندر کا استعمال بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ معدہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیموں ڈال کر کھاؤ۔ موٹاپے کے شکار لوگ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو کیری کے رس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ سورج مکھی کے تیل کے پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ شرمگاہ پر سرسوں کا تیل لگایا جائے تو شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ انڈے کی سفیدی تیل میں مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور مضبوط ہو جائے گے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آئے تو یہ مثانے اور معدے کی گرمی کی نشانی ہے۔
رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگا لینے سے چائے غائب ہو جائے گی۔ رازدار آپ کے جتنے بھی کم ہوں گے، آپ کو دھوکے بھی اتنے ہی کم ملے گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی حاسد کو طاقت دیتی ہیں۔ انڈے کی زردی میں بنے ہوئے چنے ملا کر کالے، 90 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ پیشاب کی تنگی نسلوں تک ختم ہو جائے گی۔ سپیول کا چھلکا پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چکندر استعمال نہ کرے، ورنہ شوگر میں اضافہ ہو جائے گا۔ چینی والی چائے کم پیا کرے، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔